ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، ہر واحد ہر مقدم خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مبارکہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے. اسی قانون اور ضابطے کے تحت میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. مذکورہ آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر آئیے سب سے پہلے سب غمبت میں آرام فرمانے والے آقا، بے سہاروں کا سہارا، غریبوں کا ماوا، یتیموں کا ملجا، بے بسوں کا بس، سیاح لا مقام، مالک انس و جاں، سید المرسلین، طٰہٰ و یاسین، انیس بے کساں، چارہ ساز زرد منگا، کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، حضرت عبداللہ کے جگر پارے، حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جامع اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمانے کی سعادت حاصل کریں تو پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ بے شک. جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ علم ہے انسان کی تہذیب و تمدن کے لیے، یہ نہیں انسانی قدروں کے تلون کے لیے. علم ہے آپس میں اخلاص و اخوت کے لیے، یہ نہیں اوروں کے نقصان و ہلاکت کے لیے. علم سے روشن خیالی آتی ہے انسان میں، پختگی اخلاق میں تو تازگی ایمان میں. علم بڑھتا ہے اس کو کوئی گھٹا سکتا نہیں. علم بڑھتا ہے اس کو کوئی گھٹا سکتا نہیں. یہ وہ دولت ہے جسے کوئی چرا سکتا نہیں. یہ وہ دولت ہے جسے کوئی چرا سکتا نہیں. معزز سامعین، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب حضرت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب، آپ کہہ دیجئے کیا علم والے اور بے علم برابر ہیں؟ معزز سامعین، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے. روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی. اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا. علم وہ دولت ہے جس کو کوئی چرا نہیں سکتا. علم وہ دولت ہے جتنا خرچ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے. علم وہ خزانہ ہے جو کبھی گم نہیں ہو سکتا. علم تاریک دلوں کو منور کرتا ہے. علم انسان کو مہذب بناتا ہے. علم انسان کو مہذب بنا دیتا ہے. انسان علم ہی سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے. انسان علم ہی سے اپنے والدین کے مراتب کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے بھلے اور برے کو پہچانتا ہے. انسان علم ہی سے حرام و حلال کا امتیاز کرتا ہے. انسان علم سے مؤدب ہوتا ہے. علم ہی سے انسان معزز ہوتا ہے. علم ہی سے انسان مدبر ہوتا ہے. علم ہی سے انسان مفکر ہوتا ہے. علم ہی سے انسان دانشور کہلاتا ہے. علم ہی سے انسان طبیب کہلاتا ہے.
علم ہی سے انسان فقاہت کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان شریعت کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان طبیب کہلاتا ہے، علم ہی سے انسان مفتی بنتا ہے، علم ہی سے انسان حدیث مصطفیٰ کو جانتا ہے، علم ہی سے انسان عظمت انبیاء کو پہچانتا ہے، حتیٰ کہ انسان علم ہی سے اپنے آپ کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، علم ہی سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ دوستو سامعین، حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ علم دین ہر مسلمان مرد و عورت کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ صحیح طور سے زندگی گزار سکے۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا اپنے بھائیوں کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا اپنی بہنوں کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا اپنے استاذ کے مرتبے کو سمجھے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا۔ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو شریعت مصطفیٰ پر چل کے کنیز فاطمہ بنتی نظر آئے۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے تو اپنے والدین کے حقوق کو پہچانے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے بھائیوں کے حقوق کو سمجھے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو پڑوسیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے گی۔ اگر عورت علم دین حاصل کرے گی تو اپنے اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرے گی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ سبحان اللہ، بے علم شک۔ دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ برادران اسلام، حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم وفی سبیل اللہ حتی یرجع، جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا جب تک گھر واپس نہ آئے اللہ کے راستے میں ہے، اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو شہید ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالسین، علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ مطلب یہ کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ دور کا سفر کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ مشقت اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہاد کرنے والے اور عبادت کرنے والے کو حکم دے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ تو عالم دین عرض کریں گے اے پروردگار عالم، یہ لوگ ہمارے علم کے طفیل جہاد کیے، ہمارے علم کے صدقے عبادت کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم میرے نزدیک میرے بعض فرشتوں کے مثل ہو، آج تم شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو علماء کرام بہت سے لوگوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ معزز سامعین، کل قیامت کے دن جب شہیدوں کا خون علماء کے قلم کی سیاہی سے تولا جائے گا تو علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی، اس لیے کہ شہید اپنی جان کو راہ خدا میں ختم کر دیتا ہے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی قیامت تک لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مشکات شریف وجود میں آتی ہے، عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو ترمذی شریف کی شکل اختیار کرتی ہے،
عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو فتاوی عالمگیری کا وجود ہوتا ہے۔ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو الدولۃ المکیہ ثبوت علم غیب پر ایک پہاڑ قائم ہو جاتا ہے۔ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو قوم کو کنز الایمان کا تحفہ ملتا ہے۔ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو مسلمانوں کے لیے سرمایہ حیات فتاوی رضویہ کی شکل میں ملتی ہے۔ عالم دین کے قلم سے جب سیاہی نکلتی ہے تو بخاری شریف کا انمول تحفہ لوگوں کو ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم دین کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی ہوگی۔ برادران اسلام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم کے بارگاہ رسالت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے شخص، اور عرض کیا یا رسول اللہ، عالم افضل ہے یا عابد؟ تو سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تیرے اس سوال پر فرشتوں کو تعجب ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک سست عالم 70,000 محنتی اور رات بھر جاگ کر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے عابد سے بہتر ہے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر ہے۔ آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان والے اور زمین والے، یہاں تک کہ سوراخوں میں چیونٹیاں اور سمندر میں مچھلیاں اس کی بھلائی کی دعائیں مانگتی ہیں، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو اچھی چیز کی تعلیم دیتا ہے۔ برادران اسلام، میں اپنی گفتگو یہیں سے ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔